دیکھیں جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ایک دو اکنامک گروتھ کی بات ہو جاتی ہے کہ کیا معیشت کا پہیہ چل رہا ہے تو کتنی اسپیڈ سے چل رہا ہے، اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں ہوں، کریٹیکل آنسر ہے وہ مہنگائی کا ہوتا ہے کہ عوام کے اوپر کیا بوجھ آ رہا ہے۔ دیکھیے ابھی جو مالی سال کلوز کیا ہے اس میں حکومت نے ڈکلیئر کیا ہے کہ 3.5% گروتھ تھی جی ڈی پی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ 3.5 کی رفتار سے آپ سمجھ لیجیے چل رہا ہے، وچ از ناٹ بیڈ، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ 30% تقریباً پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے، ہوں، تو 3.5% اگر معیشت کے پہیے کی سپیڈ ہے تو ان کو ہم شرح غربت سے اوپر نہیں لا پائیں گے۔ تو یہ میتھ کا سوال بن جاتا ہے ہوں، معیشت کے اکنامکس کے اندر کہ جب تک 5.5-6% کی جی ڈی پی کی گروتھ نہیں ہوگی تو یہ جو 1/3 پاکستان کی تقریباً آبادی شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے، یہ وہیں پہ رہ جائے گی، اس کو ہم جی اوپر نہیں لا پائیں۔ تو ایک تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ معیشت بڑھ رہی ہے، معیشت کا پہیہ چل رہا ہے، گروتھ ہو رہی ہے، لیکن جو گروتھ چاہیے 1/3 پاکستانیوں کو غربت سے نکالنے کی، اس سپیڈ پہ نہیں، تو معیشت کے پہیے کی سپیڈ جو ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ تیز چاہیے۔ اب اس کا بہت ہی ایک ٹھیک ڈائریکٹ ہے لنک ہے تیل کی قیمت کے ساتھ۔ جی 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 پلیز پلیز ڈاکٹر صاحب جاری رکھیے۔ جی جیسے اس سے آپ نے ابتدائی میں جب تیل کی قیمت کا ذکر کیا، جو معیشت دنیا کی جی معیشت کی پہیے کی سپیڈ ہے اس کا ایک بڑا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے ہوں، تیل کی قیمت کے ساتھ۔ تیل کی قیمت اگر نیچے جاتی ہوں، ہے تو معیشت پہیے کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کا بہت زور رہتا ہے کہ کسی صورت تیل کی قیمت عالمی منڈی میں جو ہے وہ اوپر نہ جائے، کیونکہ پھر معیشت سلو ہوں، ڈاؤن ہو جائے گی، امریکہ کے جو ووٹرز ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف ووٹ ڈالنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تیل کی قیمت۔ اب ہمارے ہاں جو آپ نے بھی شاید لیوی کا ذکر کیا، جس رفتار سے جی لیوی کی قیمت بنا دی گئی ہے پیٹرول کی قیمت کا ایک حصہ، آپ اندازہ کیجئے کہ سن 2022 میں وچ از ناٹ ٹو لانگ اگو، 3-4 سال پہلے لیوی کی شرح جو ہے وہ 10 ہوں، روپے فی لیٹر، اب وہ 80 روپے بھی چلی گئی۔ معافی چاہتا ہوں۔ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جی عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمت کم بھی ہوگی تو پاکستان میں اس کا اثر اتنا نہیں فیل کیا جائے گا، بیکاز پاکستان کی حکومت نے ہوں، لیوی کو پرماننٹ حصہ بنا دیا ہے پیٹرول کی قیمت کا۔ اب جو آپ لیوی دیتی ہیں 80 روپے فی لیٹر دے رہے ہیں، وہ پیٹرول پمپ تک نہیں رکتی، وہ دھیرے دھیرے آپ کے اور میرے جی کچن میں پہنچ، وہ سبزیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، گوشت کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تقریباً ایوری ایسپیکٹ آف پاکستانی لائف جو ہے اس میں تیل کا ایک رول ہے، تو پھر قیمت ہر چیز کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ خدشہ میرا یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے، مہنگائی لیکن کی، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، جو لیوی کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمیں یاد ہے کہ چند دن پہلے شاید پیپلز پارٹی نے کرٹیسائز کیا ہو، مگر اس سے پہلے تک کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت سے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ لیوی کا جو نفاذ تھا اس کا بنیادی مقصد کچھ اور تھا، مگر آپ نے اس کو پرماننٹ انکم کا ایک ذریعہ بنا دیا، صرف اس لیے کہ آپ کا جو ٹیکس شارٹ فال ہوتا ہے اگر وہ ایف بی آر اس کو پورا نہیں کر پاتا تو عوام کی جیب سے آپ انڈائریکٹلی اس طرح سے پورا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک سوال ہے جو ہر ایک کو اٹھانا چاہیے، ہر ایک کو بات کرنی چاہیے، حکومت سے باز پرس ہونی چاہیے، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا کہ لیوی آپ کا پرماننٹ انکم کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا جو بنیادی مقصد تھا یہ صرف اس کے لیے تھی۔ جی اس کی شروعات ہوئی تھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے، یہ اوریجنلی پی ڈی ایل کہلاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں اس کو وصول کیا جائے گا، اور جو اماؤنٹ وصول کی جائے گی وہ مزید تیل ڈسکور کرنے کے لیے لگایا جائے گا، تیل کو ڈھونڈنے کے لیے وہ خرچ کیا جائے گا، لیکن وہ حکومت نے اپنے بجٹ میں لگا دیا۔ تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت تک پہنچ گیا، اور اب حکومت نے اس کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی بجائے
صرف پیٹرولیم لیوی کر دیا ہے، اور یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے، کس مقصد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، کیا اس مقصد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے جس مقصد کے لیے یہ لگایا جاتا ہے، اس کی کوئی کلیئرنس جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتی۔ اب اس بجٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 کھرب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں اکٹھے کیے جائیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ جو پچھلا سینسس ہے پاکستان کا، اس میں تقریباً 3.3 کروڑ خاندان پاکستان کے اندر بستے ہیں۔ انہوں نے مل کے 1.7 کھرب روپے کا یہ لیوی کہہ لیں، ٹیکس کہہ لیں، یہ دینا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی خاندان پہ تقریباً 55,000 روپیہ سالانہ کی بنیاد پہ صرف پیٹرولیم لیوی اس کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور یہ اس کو اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں ریگریسو ٹیکس۔ ریگریسو کو میں اردو میں کیا کہوں کہ آپ کہہ لیں کہ ظالمانہ ٹیکس۔ اور ظالمانہ یا ریگریسو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی آمدن کم ہوتی جائے گی اس کا بوجھ بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے آپ کی آمدن بڑھتی جائے گی اس کا بوجھ کم ہوتا جائے گا۔ تو بالکل ریورس ایک اور ڈیلیما ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ڈیلیما ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں ابھی آپ کے میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے ٹویٹ کے اوپر ایک رسپونڈ کیا ہے علی پرویز ملک صاحب نے، جو کہ منسٹر ہیں پیٹرولیم کے، اور وہ بڑی لمبی چوڑی تمہید انہوں نے ساری آئل کمپنیز اور ریفائنریز کے حوالے سے بھی بیان کی تھی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پبلک کو ریلیف کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم مجبور ہیں، انٹرنیشنلی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں۔ لیکن جو میرے پاس اس وقت 9 مہینوں کا ریکارڈ ہے پاکستان کی بڑی آئل کمپنیز کا، ریفائنریز کا، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اربوں روپے کے فائدے کے اندر ان 9 مہینوں میں گئے۔ حتیٰ کہ ایک ریفائنری تو 2.76 ارب کے نقصان پر تھی، مگر پچھلے 9 مہینوں میں وہ 7.30 روپے کا منافع کما کر گئی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پبلک کو ریلیف کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم نے مہنگا تیل خریدا ہے، لیکن پبلک وہ سب کچھ کر رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن آئل کمپنیز جو ہیں ان کے منافع بہت زیادہ اربوں کی تعداد میں اوپر جا رہے ہیں، اس پہ بھی کوئی چیک نہیں ہے؟ جی، میں نے اپنی ٹویٹ میں ہی چاروں جو تیل کمپنیز ہیں، جس میں پاکستان اسٹیٹ آئل ہے، جس میں اٹک پیٹرولیم ہے، پاکستان ریفائنری اور نیشنل ریفائنری جس کا آپ نے کیا، تقریباً سبھی کے جو پروفٹ ہیں وہ 100%، 150% سے زیادہ وہ ایک پچھلے 9 مہینے کے پیریڈ کے اندر بڑھے ہیں۔ اور یہ ساری جو اعداد و شمار ہیں یہ ان کی اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے میں نے نکالی ہیں، یہ کوئی ہوائی فگر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پاکستان اسٹیٹ آئل تو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں خود سے لکھتی ہے کہ جو وجہ ہے کہ 15 ارب روپے کا پروفٹ جو ہے وہ تقریباً 38 بلین پہ پہنچ گیا، وہ خود سے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کے نتیجے میں ہوا، جو خطے میں جنگ لگی اس کے نتیجے میں سامنے آیا۔ اب تینوں ممالک جو ہیں اپنی تیل کی ضروریات جو ہیں وہ عالمی منڈی سے اکٹھا کرتی ہیں، وہاں سے خریدی جاتی ہیں، اور جب عالمی منڈی پڑتی ہے تو پھر حکومتوں کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ کیا وہ قیمتیں انہوں نے اپنی عوام کے اوپر ڈالنی ہیں یا کوئی اور طریقہ کار بھی اویلیبل ہے۔ بھارت نے، بنگلہ دیش نے، ایک آخری سوال ہے